وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ پیر کی خدمت کی ہے، اس خدمت میں اتنا ایسا کچھ بجا لائے ہیں کہ ایک مرتبہ عرس کے لیے، پیر کے عرس کے لیے لنگر کے لیے بالن کی ضرورت ہے، لکڑیوں کی ضرورت ہے۔ پیر جماعت علی شاہ نے حضرت بابا چراغ سے فرمایا کہ بابا چراغ لنگر کے لیے بالن کی ضرورت ہے، بالن کوئی نہیں ہے۔ اب بابا چراغ نے بالن کا انتظام کرنا شروع کیا، لیکن بالن کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ آپ کو اور کچھ نہ سوجا، آپ نے اپنا مکان ادھیڑا، اس کی چھت ادھیڑی اور وہ چھت لا کر، وہ ریڑے پہ لال کر پیر کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور پیر نے جب دیکھا کہ بابا چراغ نے یہ قربانی دی ہے، یہ خدمت فرمائی ہے، تو آپ نے فرمایا بابا چراغ آج تو نے پیر کے لنگر کی خدمت کی ہے، ساری عمر خدا کی مخلوق تیری خدمت کرتے رہے۔ جیسے کہ آپ نے 11 سال پیر کے در کی راکھی کی ہے، آپ نے 11 سال پیر کے در کی راکھی کی ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے خدمت کی ہے، پیر خانے کی خدمت پر کمر بستہ رہے ہیں، یہ حضرات محترم وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو ایسی کیمیاب اس کا بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ واضح پر تو بتاتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ نے پیر خانے کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، لیکن جس پیر خانے سے ہمیں فیض ملا ہوتا ہے، پیر کے جانے کے بعد ہم وہاں پہ جانا بھی تصور نہیں کرتے۔ ہم لنگر کی خدمت کسی ان پڑھ بچے کی سپرد کر دیتے ہیں، لیکن میرا سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے پیر سے فیض حاصل کیا ہے، جن کو اپنے پیر کا فیض ملا۔ میرا سوال ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے اپنے پیر کی درگاہ کی کتنی خدمت کی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کو وہ مقام نہیں ملا، تو ان کو اپنے کردار پر نظر کرنی چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو معیار مقام عطا ہوا ہے، ان کو مقام ایویں عطا نہیں ہو گیا، ان کو مقام کچھ نہ کچھ قربان کر کے عطا ہوا ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ صدیق احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کوئی فیض عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ مولوی صاحب 40 دن قبر میں پڑ جائیں، 40 دن قبر میں گزار لیں، اگر میں اور کچھ بھی نہ کر سکا تو اپنے جیسا تو آپ کو بنا ہی دوں گا، اپنے جیسا تو بنا ہی دوں گا۔ اب مولوی صاحب کا حوصلہ نہ رہا، ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ جو پیر یہ کہہ رہا ہے کہ قبر میں 40 دن گزار لو، وہ قبر سے 40 دن کے بعد نکالنا بھی جانتا ہے۔ تو حضرات محترم، دوسری بات جو ہمیں عنایت ہوتی ہے ان بزرگان دین کی ہستیوں سے اور صحابہ کرام سے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ نسبت ہے وہاں کے در کی خدمت، جتنی ہو سکے آپ کو خدمت۔ اگر آپ کو اس دربار کی خدمت کرتے ہوئے آپ کا وصال بھی ہو جاتا ہے، آپ کا وصال بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ آپ کا نام کن کے ساتھ آئے گا؟ آپ کا نام ان کے ساتھ آئے گا جن کی ان کے ساتھ نسبت ہے۔ لوگ آپ کو بابا عطا محمد لنگر کا کام کیا کرتا تھا، لنگر کی خدمت عطا کیا کرتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، اس نے نہ کوئی عبادت کی ہے، نہ کوئی ریاضت کی ہے، صرف ایک ہی چیز کو اپنایا ہے کہ پیر کے در کی خدمت کی ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے یہ خانقاہ کے قبرستان میں جگہ عطا فرما دی جائے۔ آپ مذاکر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تیرے لیے جگہ نہیں رکھنی، تو بابا رو پڑا۔ ایک دن عرض کرنے لگا، حضور آپ اس طرح کیجئے گا کہ جہاں پہ یہ ٹلی ہے، جہاں پہ راستہ ہے، یہاں پہ میری قبر بنا کے اوپر سے ہموار زمین مٹی ہموار کر دیجئے گا، اور اوپر سے میرے آپ
کے خاندان کے، آپ کی خانقاہ کے خادم گزرا کریں گے تو میں اسی پر ہی راضی ہو جاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ بابا عطا محمد جہاں پہ بھی نام آتا ہے آج تک نام زندہ ہے، لوگ آج تک اسے زندہ اس کے نام کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ جن جن لوگوں نے دیکھا ہے اور پھر وہ تربیت کیسے کیا کرتے تھے، اس بابا عطا محمد کا یہ اعجاز تھا کہ جب بھی کھانا شروع ہونا ہوتا تھا اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرواتا تھا جب تک سب کے سامنے برتن جو ہے وہ آپ موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب تک کھانا نہیں لگ جاتا تھا وہ کھانا نہیں شروع کروانے دیتا تھا، اور پھر اس وقت تک اٹھنے نہیں دیتا تھا چوکی سے جب سب لوگ دعا پڑھ کے فارغ نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس کا کیا وظیفہ ہے؟ اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ اس نے لنگر کی خدمت کی ہے۔ حضرات محترم، یہ دو نسخے ایسے ہیں، ایک سرکار سے عقیدت اور دوسرا اپنے پیر کی خدمت، اور پھر یہ نہ سوچنا کہ یہ خدمت آپ نے کی ہے، یہی سوچنا کہ دینے والے نے آپ سے خدمت کی ہے، دینے والے نے آپ سے خدمت کی ہے۔ اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ یہ آپ نے پیسہ دیا ہے، شکر کرنا کہ یہ پیسہ قبول ہو جائے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین رکھیے گا کہ آپ جتنا کسی فلسفی کی، ذاکر فلسفی تھا، اس کی بحث ہو گئی کسی خدمت گزار کے ساتھ، کسی خدمت گزار کے ساتھ جو پیر کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، تو ایک دن وہ تانے بہت دیا کرے ذاکر فلسفی کہ تو خدمت کیا کرتا ہے، تو خدمت کیا کرتا ہے۔ ایک دن وہ تنگ آ گیا، خدمت گزار درویش تنگ آ گیا، اس نے فلسفی سے پوچھا بتا جو تو ذکر کرتا ہے، اتنا تو نے ذکر کیا ہے، کتنا ذکر ہے جو قبول ہو چکا ہوگا؟ کیا تجھے یقین ہے کہ تیرا ذکر قبول ہو چکا ہے؟ اب وہ فلسفی تھا، وہ منطقی تھا، اس نے کہا اچھا اگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا ذکر قبول ہے تو ہی مجھے بتا دے کہ میرا ذکر کتنا نامقبول ہے، تو مجھے بتا دے میرا ذکر کتنا نامقبول ہے۔ اب یہ دیکھو کہ خدمت گزار کے پاس، اس فلسفی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن درویش کیا جواب دیتا ہے، خدمت گزار کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ تیرا ذکر کتنا نامقبول ہے، اس سوال کا میرے پاس جواب ہے۔ اس نے کہا پھر بتا مجھے کیا جواب ہے؟ اس نے کہا دیکھ اگر ذکر نے تیرے اندر تکبر پیدا کیا تو سارے کا سارا نامقبول، اگر اس نے عاجزی پیدا کی سارے کا سارا قبول ہو گیا۔ اگر ذکر تیرے اندر تکبر پیدا کیا ہے، اگر اس نے تیرے اندر کبر پیدا کیا ہے، تیرے اندر میں کو پیدا کیا ہے، تو سارے کا سارا ذکر نامقبول ہے۔ اگر اس نے تیرے اندر انکساری پیدا کی ہے، عجز پیدا کیا ہے، تو سارے کا سارا قبول ہے۔ حضرات محترم، خدمت انسان کے اندر انکساری پیدا کرتی ہے، عجز پیدا کرتا ہے۔ اگر ذکر کو خدمت کا تڑکا نہ لگا ہو تو توکل شاہ نہیں بنتا۔ شاہ توکل شاہ اسی وقت بنتا ہے جب ذکر کو خدمت کا تڑکا لگا ہوا ہے۔ تو اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت انسان کو جنت تک لے کے جاتی ہے، خدمت انسان کو خدا تک لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، عبادت کا کوئی بار نہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہیں یا نامقبول ہیں، ہمارا اللہ اللہ کرنا پتہ نہیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں قبول، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ خدمت ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے، خدمت ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ دو چیزیں کہ سرکار سے عقیدت نہ چھوڑنا اور پیر خانے کی خدمت نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ غلاف کعبہ جو آپ کو کسی نے تحفے میں دیا تھا. سبحان اللہ. یہ غلاف کعبہ احتسام نیچے بیٹھ جائے. یہ دستار مبارک جو آپ امام شریف پر پالا کرتے تھے. یہ رومال مبارک اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کندھے پر رکھا کرتے ہیں. آج بعض لوگ کندھے پر جمع کرتے ہیں. یہ قمیض مبارک کرتا مبارک جو آپ پہنا کرتے تھے جس آپ کو پتہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں. یہ وہ تولیہ جس سے آپ غسل کے بعد پانی صاف کیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی پہچان 5 تلے والی ٹوپی جو آپ پہنا کرتے تھے. یہ چادر مبارک جو آپ پہنا کرتے تھے. یہ شیروانی ہے. 57 سال تقریباً ہو چکے ہیں. آپ اس مبارک ہے. اس سے پہلے چیزیں ہیں یہ جبہ مبارک جو آپ پہن کر عید اور بقرعید پڑھایا کرتے تھے. یہ جبہ مبارک جو آپ عید اور بقرعید پہن کر پڑھایا کرتے تھے. یہ باسکٹ جو ہے دستان مبارک جو سردیوں میں آپ پہنا کرتے تھے. یہ جراب مبارک جو گھر میں شرط میں پہنا کرتے تھے. یہ وہ مصلی جس پر آپ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ دوئی مبارک جو آپ شادیوں میں پڑھا کرتے تھے. جو آپ پہن کر وضو کیا کرتے تھے. یہ شیشہ مبارک یہ مسواک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تسبیح مبارک جن پہ آپ وظائف کیا کرتے تھے ذکر اذکار کیا کرتے تھے. یہ وہ صابن مبارک ہے جس سے آپ کو آخری مرتبہ غسل دیا گیا تھا. یہ وہ سیاہی ہے جن سے آپ تعویذات جس کے اندر آج بھی عطروں کی خالی شیشے رکھی ہوئی ہے عطر مبارک استعمال کیا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
6,150 रुपये। तमाम हज़रात एक बार हम शरीफ 3 दफ़ा कुल पढ़ कर मिल कर दें, नमाज का टाइम भी हो रहा है। इसके बाद 2:30 बजे तकरीबन 10 मिनट रह रहे हैं।